الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآۃ المؤمن رواہ ابو داؤد۔ بزرگان محترم، معزز خواتین، مائیں بہنیں اور بیٹیاں، میں نے حدیث شریف ایک چھوٹی سی حدیث شریف پڑھی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی چھوٹی سی بات اپنے اندر بہت سارے مسائل کو لیے ہوئے ہوتی ہے۔ حضرت کو نبی علیہ السلام کو حق تعالی جل شانہ و عما نوالہ نے جوامع الکلم بنایا تھا۔ جوامع الکلم کا معنی ہوتا ہے جامع بات کرنے والا، یعنی بات چھوٹی سی ہو اور معانی اس میں بہت ہو، اس کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ مثلاً آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، سارے عمل کا مدار تمہاری نیت پر ہے۔ چھوٹی سی بات ہے، اچھی نیت ہے اللہ تعالیٰ اس پر اچھا ثواب دے گا، اور بری نیت سے کام کیا اللہ اس پر اپنی طرف سے جو گناہ کے مسائل ہے وہ ہوں گے۔ ایک انسان کسی غریب یتیم بچی کی مدد کرتا ہے تعاون کی نیت سے ثواب، اور غریب یتیم بچی کی مدد کرتا ہے غلط نیت سے گناہ ہوگا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات چھوٹا سا ٹکڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن قیامت تک کہ میرے اچھے اور برے سارے اعمال اس میں داخل ہیں۔ میں اس لیے جاب کرتا ہوں، دکان کرتا ہوں، کماتا ہوں، تاکہ میں اپنے بیوی بچوں کی کفالت کروں، ان کی ضرورتوں کو پورا کروں، اور جو بچے میں اللہ کے راستے میں دوں۔ اچھی نیت ہے۔ جاب پہ جانا، کاروبار پہ جانا، دکان پہ جانا ثواب کا ذریعہ ہے، اللہ ثواب عطا کرے۔ اور میں اس لیے کماتا اور جاب کرتا ہوں اور کاروبار کرتا ہوں تاکہ عیاشی کروں گا، خلاف شرع پیسوں کو استعمال کروں گا، تو اس کمانے پر، جاب پر جانے پر گناہ ہوگا۔ چھوٹا سا جملہ انما الاعمال بالنیات۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ترجمہ ہوتا ہے کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام۔ اب اس میں صرف نبی کے زمانے ہی کی شراب نہیں، قیامت تک ہر وہ چیز جس سے نشہ پیدا ہوگا نبی علیہ السلام نے اس کو حرام کر دیا، چاہے وہ ہمارے زمانے کی وسکی ہو یا اس کے علاوہ دنیا بھر کی شرابیں ہو، ڈرگس ہو۔ اللہ کے نبی نے ایک چھوٹی سی جملے کے اندر کل مسکر حرام، ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے، قیامت تک کے مسائل کو بیان کر دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بات ارشاد فرماتے تھے تو آپ کے چھوٹے چھوٹے جملوں میں ہمارے لیے بڑی عبرت کی باتیں، بڑی نشانیاں ہوتی تھیں۔ اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم۔ میں نے انہی جوامع الکلم کے اندر سے، جامع باتوں کے اندر سے ایک بات کو نقل فرمایا، جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، مرر ہے۔ آئینے کا معنی مرر، مومن مومن کا آئینہ اور مرر ہے۔ نبی علیہ السلام نے مرر سے تشبیہ دی، اس میں کیا حکمت ہے؟ ایک حکمت تو یہ ہے کہ ہم جب مرر کے سامنے جاتے ہیں، آئینے کے سامنے جاتے ہیں، تو آئینہ میرا عیب بتاتا ہے، چہرے پر دھبا ہے، کالا ہے، یہاں فلاں چیز لگی ہوئی ہے،
تو آئینہ میرا عیب بتاتا ہے۔ اسی طرح مومن کو چاہیے کہ اپنے مومن بھائی کے اندر کوئی عیب ہو، کوئی برائی ہو، کوئی گناہ کا مسئلہ ہو رہا ہے تو اس کو ذرا بتا دیا کرے کہ دیکھو تم میں یہ خرابی ہے، اس کی اصلاح کر لو، اپنی زندگی کو سنوار لو، یہ کام غلط ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو ایک مومن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کے اندر جیسے آئینہ میرے عیب کو بتاتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے مومن بھائی میں کوئی عیب ہے تو اس کو بتانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام اس میں ایک دوسری بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب آئینہ مجھ کو عیب بتاتا ہے تو میں آئینے کو مکہ نہیں مارتا، آئینے پر غصے نہیں ہوتا، آئینے کو فور نہیں دیتا ہوں کہ تو نے میرا عیب کیوں بتایا۔ معلوم ہوتا ہے اگر کوئی مومن میرا عیب بتا رہا ہے کہ میری نماز صحیح نہیں، میری عبادت صحیح نہیں، میں سجدہ غلط کر رہا ہوں، میں وضو غلط کر رہا ہوں، مجھ سے فلاں کام ہو رہا ہے جو غلط ہے، خلاف شرع ہے، تو مجھے اس کہنے والے پر غصے نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے میں آئینے پر غصے نہیں ہوتا، میرر پر غصے نہیں ہوتا، تو کہنے والے پر بھی مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مجھے اس کا احسان سمجھنا چاہیے کہ اس نے میرے عیب پر مجھے مطلع کیا، میری برائی پر اس نے مجھ کو مطلع کیا، میری خرابی اس نے مجھ کو بتائی، تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میرے عیب کو مجھے بتایا۔ تیسرا مسئلہ اس حدیث شریف سے، نبی کی بات تو نبی کی بات چھوٹی سی ہے لیکن اس میں بے شمار فائدے۔ تیسری بات اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوئی کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ عیب بتانے والے کو بھی چاہیے کہ وہ آئینے کی طرح عیب بتائے۔ آئینے کی طرح عیب بتانے کا مطلب یہ ہے کہ میرے چہرے پر جتنا دھبا ہوتا ہے آئینہ اتنا ہی بتاتا ہے، بہت زیادہ نہیں بتاتا۔ اگر ذرا سا دھبا ہے تو وہ اتنا ہی بتائے گا، وہ اتنا بڑا عیب کر کے نہیں بتاتا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو عیب بتائے تو جتنا عیب ہے اتنا ہی بتائے، بڑا چڑھا کر کے اتنا بڑا نہیں بتائے۔ بیچارہ صغیرہ کام کر رہا ہے تم اس کو کبیرہ بتانے لگے، چھوٹا سا عیب ہے اس کو بڑا بتانے لگے، معمولی عیب ہے اس کو بہت بڑا بتانے لگے۔ اگر ہم بڑا بتاتے ہیں اس کا مطلب ہم اس کو ذلیل کر رہے ہیں، ہم اس کو رسوا کر رہے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بات سنو، حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من نصح فی الخلوتی، جس نے تنہائی میں نصیحت کی، اس نے نصیحت کی ہے، اس نے مومن کی عزت کا لحاظ رکھا، اس نے مومن کی عزت کو محفوظ رکھا اور سامنے والا اس کی بات کو قبول کرے گا۔ وَمَن نَصَحَ عَلَانِيَةً، اور جس نے مجمع میں کسی کو کہا تو نالائق ہے، تجھ میں یہ عیب ہے، تو فلاں ہے، فَقَدْ فَضِحَ، اس نے اس کو ذلیل کیا، اس نے اس کو رسوا کیا اور سامنے والا اس کی بات نہیں مانے گا۔ آئینے کی صفت یہ ہے کہ وہ جس کا عیب ہوتا ہے وہ جتنا عیب ہے اتنا ہی بتاتا ہے، اس کو بہت بڑا نہیں بتاتا۔ تو جس میں جتنی خرابی ہو اتنا بتانا چاہیے، نہ یہ کہ ہم اس کو بڑے بڑے عیب کہہ کر کے اس بیچارے کو ذلیل کرے، اس کو رسوا کرے، اس کی عزت کو پامال کرے۔ خوب یاد رکھو، جس نے کسی کی عزت کو پامال کیا، پیارے آقا کا فرمان ہے وفات سے پہلے اللہ کسی طرح اس کو ذلیل کرے گا، اس کو رسوا کرے گا، اس کو بے عزت کرے گا، اس کی عزت ملیا میٹ کرے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آئینے میں ایک خصوصیت اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس بات سے اور بھی معلوم ہو رہی۔ آئینے میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب ہم آئینے کے سامنے جاتے ہیں تبھی وہ میرا عیب بتاتا ہے اور مجھ ہی کو بتاتا ہے۔ یہ آئینہ ہے، مثلا میں اس کے سامنے کھڑا ہوا، اس نے مجھے عیب بتایا، اب میں ہٹ گیا، آپ آئے اور آپ نے اپنا چہرہ میرر میں دیکھا تو وہ آئینہ جو ہے
وہ میرر جو ہے وہ میرا عیب آپ کو نہیں بتائے گا، حالانکہ میں نے جب دیکھا تو میرا عیب اس نے بتایا، لیکن میں ہٹ گیا، آپ آئے تو آپ کا عیب آپ کو بتائے گا، میرا عیب مجھ کو نہیں بتائے گا، میرا عیب آپ کو نہیں بتائے گا اور آپ کا عیب مجھ کو نہیں بتائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں سلام ہو ذات اقدس پر، اس کی ذات اقدس پر لاکھوں درود ہو، اللہ کے حبیب کی قبر مبارک کے اوپر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اس ذات اقدس نے اس چھوٹے سے جملے میں ہمیں اتنی بڑی تعلیم دی کہ جس کا عیب ہو اسی کو بتاؤ۔ تم اس کو بھی بتا رہے ہو، مجلس میں بول کر لوگوں کے عیب کو بیان کر رہے ہو، لکھ کر کے تم لوگوں کے عیبوں کو بیان کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ طریقہ نصیحت کا نہیں ہے، جس کا عیب ہے اسی کو بتا دو، دوسروں کے سامنے اس کو ذلیل نہ کرو، اس کو رسوا نہ کرو، اس کی عزت کو پامال نہ کرو، اس کو برباد نہ کرو، اس لیے کہ یہ کسی کا عیب بتانے کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو ذلیل کرنے کا طریقہ ہوا، یہ رسوا کرنے کا طریقہ ہوا، یہ کسی کو بے عزت کرنے کا طریقہ ہوا، یہ کسی کی عزت کو پامال کرنے کا طریقہ ہوا۔ فرمایا آئینہ اور میرر کی صفت یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آپ کا عیب آپ کو بتائے گا، آپ کا عیب دوسروں کو نہیں بتائے گا۔ اگر تم واقعتاً خیر خواہ ہو، واقعتاً مومن ہو، واقعتاً تم نصیحت کرنا چاہتے ہو، واقعتاً تم برائی سے روکنا چاہتے ہو، تو جس کا عیب ہے، جس میں برائی ہے، جس میں کوئی مسئلہ ہے، اسی کو بیان کرو، دوسروں کے سامنے بیان نہ کرو۔ اس لیے کہ دوسروں کے سامنے بیان کرنے کے نقصانات کیا ہے؟ ایک تو غیبت ہو جائے گی، میں نے آپ کا عیب دوسروں کے سامنے بیان کیا، ایک غیبت ہوگی، اور اگر وہ چیز اس میں موجود نہیں ہے تو الزام ہوگا، ایک غیبت ایک الزام۔ نمبر 3، فقہا فرماتے ہیں کہ آپ نے علانیہ اس کو بیان کیا لوگوں کے سامنے تو اس کی ذلتی ہوئی، تو ایک مومن کی غیبت، ایک مومن پر الزام، ایک مومن کو ذلیل کرنا اور اس کی عزت کو پامال کرنا، یہ تمام برائیاں اس کے اندر آئی۔ معلوم ہوتا ہے آپ نصیحت کرنے نہیں چلے ہیں بلکہ لوگوں کے گناہ کو اپنے سر پر لینے چلے، آپ اچھا کام کرنے نہیں چلے ہیں بلکہ لوگوں کی برائیوں کو اپنے سر کے اوپر لے رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے جملے میں المومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کے لیے میرر ہے، اس میں یہ ساری باتوں کی تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی میرا عیب مجھ کو بتاتا ہے تو مجھے برا نہیں جاننا چاہیے، لیکن نصیحت کرنے والے کو چاہیے جتنا عیب ہے اتنا ہی بتائیں، بڑا چڑھا کر کے نہ بتائیں، جس کا عیب ہے، جس کی برائی ہے اسی کو جا کر کے بتائیں، دوسروں کو نہ بتائیں۔ یہ ساری باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کے اندر ہے۔ ایک چوتھی نصیحت اس کے اندر یہ بھی بتائی گئی کہ آئینہ ایک مرتبہ میرا عیب بتا کر بند نہیں کر دیتا، تھک نہیں جاتا، میرا عیب ہے میں ایک مرتبہ جاؤں گا تو مجھے بتائے گا، میں ہٹ گیا پھر کسی کو نہیں کہے گا، پھر میں آؤں گا پھر مجھے بتائے گا، پھر میں آؤں گا پھر مجھے ہی بتائے گا، لیکن دوسروں کو نہیں بتائے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث شریف میں یہ بھی بتایا کہ ایک مرتبہ عیب بتا کر تم بند نہ کر دینا، جب جب وہ بھائی ملے اور اس کے اندر وہ برائی موجود ہو تو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ تم اس کو بتاتے رہنا، تم اس کے عیب کو بتاتے رہنا، لیکن اسی کو بتانا، کسی دوسرے کو نہ بتانا، اس لیے کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، آئینہ جس کا عیب ہے اسی کو بتاتا ہے، دوسروں کو نہیں بتاتا۔ پھر عیب کے بتانے میں درد بھی ہونا چاہیے، اخلاص بھی ہونا چاہیے۔ مجھے آپ کا عیب پتا چلا، میں تنہائی میں، خلوت میں جب آپ کو یا مجھ کو میری برائی پر مطلع کریں تو اس صورت میں اخلاص بھی ہو،
درد بھی ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں قرآن کریم نے دو باتیں بیان فرمائی. فرمایا لست علیہم بمسیطر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو مسیطر، داروغہ، دربان، انسپیکٹر اور پولیس بنا کر کے نہیں بھیجا ہے کہ آپ اپنی امت پر ڈنڈا لے کر چلتے رہے کہ مارو پیٹو ان کو، کرتے ہو یا نہیں. ہم نے آپ کو مسیطر بنا کر نہیں بھیجا. آپ کی تعلیم میں، آپ کی تبلیغ میں، آپ کی باتوں میں پیار ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، اور پیار اور محبت کے ساتھ آپ ان باتوں کو بتانے والے ہو. حدیث محترق ایک حدیث آتی ہے بخاری شریف میں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ میں جل گیا، محترم میں جل گیا. فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا روزے کی حالت میں بیوی سے جمع ہو گیا، ملاقات ہو گئی، آپ مجھے سزا دے دیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سزا تو کچھ نہیں ہے لیکن کفارہ دینا ہوگا. فرمایا کیا کفارہ؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک غلام آزاد کر. تو وہ صحابی اپنے گردن پر ہاتھ مار کر کہنے لگے میں میری ذات کے علاوہ کسی کا مالک نہیں ہوں، میرے پاس کوئی غلام نہیں، میں کہاں سے آزاد کروں؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحابہ کا خوف تھا، ڈر تھا کہ وہ شریعت کے خلاف دنیا میں سزا برداشت کرنے کو تیار تھے، آخرت کی ان کو فکر تھی. وقت نہیں ہے ورنہ میں کچھ واقعات صحابہ کے سناتا. غزوہ موتا ہوا. نبی علیہ السلام، موتا ایک جگہ ہے شام کے اندر، اس وقت رومن امپائر کے ماتحت تھی اور ان لوگوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا. اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو روانہ فرمایا، اور روانہ کرتے وقت اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ آپ ساتھ ساتھ چلتے تھے مدینہ سے باہر تک اور ذوالحلیفہ تک یا ثنیۃ الوداع تک نبی علیہ السلام الوداع کہنے جاتے تھے اپنے صحابہ کو. یہ جماعت جب روانہ ہوئی تو اللہ کے نبی ساتھ چلے اور فرمایا کہ میں زید بن حارثہ کو، جو آپ کے متبنہ بیٹے تھے، لے پالک بیٹے تھے، کہا میں اس کو جھنڈا دیتا ہوں، امیر اس کو بناتا ہوں. فرمایا یہ شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب جو علی کے بھائی ہے وہ جھنڈا سنبھال لے، وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ جھنڈا سنبھال لے، اور وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر اے مسلمانوں تم جس کو چاہے امیر بنا لینا. نبی نے جب یہ کہا کہ زید شہید ہو جائیں تو جعفر اور جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ، اس کا مطلب ان کی شہادت یقینی تھی. جب نبی نے کہہ دیا ہے تو یقینی تھی. اب یہ جماعت پہنچی، دشمنوں کے مقابلے میں حضرت زید شہید ہو گئے. جعفر نے جھنڈا سنبھالا، ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا، بائیں ہاتھ میں پکڑا، بایاں ہاتھ کاٹ دیا، منہ سے پکڑ لیا، گردن بھی کاٹ دی. تو عبداللہ ابن رواحہ نے جھنڈا سنبھالا، اور وہ 1000 کلومیٹر دور ہے مدینے سے، اور اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھ کر بطور معجزہ کے فرما رہے ہیں میرا زید شہید ہو گیا، میرے جعفر نے جھنڈا سنبھالا، میرا جعفر شہید ہو گیا، میرے عبداللہ نے جھنڈا سنبھالا، میرا عبداللہ شہید ہو گیا. اور عیناہ تذرفان، رو رہے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کی شہادت پر. اور فرمایا مسلمانوں نے خالد بن ولید کو امیر بنا دیا، اور خالد بن ولید نے 9 تلواریں توڑی. سیف من سیوف اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. مجھے یہ واقعہ اس وقت بیان نہیں کرنا، اس میں سے ایک جز بیان کرنا ہے. جس وقت اللہ کے نبی روانہ کر رہے تھے اور یہ باتیں کہتے جا رہے تھے کہ زید شہید ہو تو جعفر لے لیں، جعفر شہید ہو تو عبداللہ لے لیں، اور عبداللہ ابن رواحہ رو رہے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیوں؟ شہادت کا لفظ سنا اس لیے رو رہے ہو؟ موت سے ڈر ہے تم کو، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا نہیں، اس لیے نہیں رو رہا،
میں اس لیے رو رہا ہوں کہ شہادت یقینی ہے، نبی نے کہہ دیا، لیکن میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے ایک آیت سنی ہے، میں خوف بتا رہا ہوں صحابہ کو، صحابہ کا خوف۔ فرمایا نبی کی زبان سے میں نے ایک آیت سنی ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا۔ اللہ کہتا ہے قیامت کے دن ہر ایک کو جہنم کے پل صراط سے گزرنا ہے، اور یہ ایک یقینی مسئلہ ہے، حتما مقضیہ، یہ ایک یقینی مسئلہ ہے کہ ہر ایک کو، وہ مومن ہو، وہ ولی ہو، وہ غوث ہو، وہ قطب ہو، وہ ابدال ہو، وہ صحابی ہو، ہر ایک کو جہنم کے پل صراط سے گزرنا ہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں، میں شہید تو ہو جاؤں گا، لیکن جب گزروں گا پل صراط سے تو کہیں میں جہنم میں تو نہ گر جاؤں، اس پر مجھے رونا آ رہا ہے۔ یہ ہے وہ صحابہ کا خوف۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس پل صراط سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نمازی بھی گزرے گا، تہجد گزار بھی گزرے گا، غوث اور قطب بھی گزرے گا، ولی اور ابدال بھی گزرے گا، اللہ ہی لاج رکھ لے اور جہنم میں گرنے نہ پائے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ ایک یقینی فیصلہ ہے جو اللہ کا ہو کر رہے گا۔ تو بہرحال وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، دن میں جمع ہو گیا، بیوی کے ساتھ روزہ ٹوٹ گیا، کوئی سزا مجھے آپ دے دے۔ فرمایا غلام آزاد کر۔ فرمایا میری ذات کے علاوہ مالک نہیں۔ فرمایا 60 روزے رکھو۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھ میں طاقت نہیں ہے اتنے سارے روزے رکھنے کی۔ فرمایا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ہر ایک کو نصف سا، پونے 2 کلو دو۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے گھر والے بہت محتاج ہیں، وہی بھوکے ہیں، میں کہاں دوسروں کو کھلاؤں۔ حضرت کے پاس ایک زنبیل آیا کھجور کا، آپ نے دے دیا اور فرمایا جاؤ اپنے کفارے میں ادا کرو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے گھر والے بہت بھوکے ہیں، ضرورت مند ہیں، میں ان کو کھلاؤں یا دوسروں کو کھلاؤں؟ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ میں یہاں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے ایک دیہاتی کے سوال اور جواب پر اور ان کی گفتگو پر کتنا برداشت کیا، حتیٰ کہ حضرت ہنس پڑے ان کی باتوں پر۔ کوئی دوسرا ہوتا دانت دیتا، نہ معلوم کیا کر دیتا، لیکن حضرت نے کوئی مسئلہ نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ محبت اور پیار کے ساتھ کسی کی اصلاح کی جائے۔ المومن مرآت المؤمن کے اندر یہ بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، یعنی کسی میں عیب نظر آئے تو محبت اور پیار کے ساتھ بتاؤ، درد و غم کے ساتھ بتاؤ۔ یہ نہیں کہ اس کو رسوا کرو، اس کو ذلیل کرو، اس کو لکھ کر یا اس کو بیان کر کے مجلسوں میں کسی کی عزت لو۔ یہ آئینے کا کام نہیں ہوتا، یہ میرر کا کام نہیں ہوتا، یہ طریقہ مومن کا نہیں ہوا کرتا ہے۔ مومن تو چپکے سے اصلاح کرتا ہے، مومن تو چپکے سے برائی بتاتا ہے، مومن اخلاص کے ساتھ برائی بتاتا ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لعلک باخع نفسک اللہ یکون مؤمنین۔ نبی علیہ السلام کے درد و غم کو اس آیت میں بیان کیا گیا۔ میرے محبوب تم تو اپنی امت کے پیچھے ایسے رو رہے ہو، ایسا درد ہے، ایسا غم ہے اپنی امت کا کہ تمہیں کہیں اٹیک نہ آ جائے، تم اپنی جان نہ کھو بیٹھو، اتنا درد و غم اپنی امت کا ہے۔ یہ درد و غم ہماری دعوت میں، ہماری اصلاح میں، ہمارے عیب کو بتانے میں ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ درد و غم نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہم کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی کو رسوا کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی کا فضیحہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ طریقہ اصلاح نہیں ہے۔ امام محمد ابن ادریس الشافعی نے اسی کو فرمایا رحمت اللہ علیہ نے کہ من نصح فی الخلوت، جس نے تنہائی میں نصیحت کی، اس نے نصیحت کی، اس نے اس کی عزت کو رکھا۔ ومن نصح فی العلانیت، جس نے علانیہ کسی کو نصیحت کی، مجمع میں برا بلا کہا، اس نے فقد فضیحہ، اس نے رسوا کیا، اس نے ذلیل کیا۔ یہ طریقہ محمدی نہیں ہے، یہ طریقہ انبیاء نہیں ہے، یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ ایک بات مجھے اس پر ایک روایت یاد آئی، حضرت حسنین دریائے فرات جو عراق کے اندر بہت بڑی ندی ہے، بہت بڑی ریور ہے فرات ندی، یہ حسنین وہاں سے گزر رہے تھے۔ ایک بڑے میاں تھے، وہ وضو کر رہے تھے، لیکن ان کا وضو سنت کے خلاف تھا۔
وہ اس طریق پر وضو نہیں فرما رہے تھے جس طریق پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ اب بڑے میاں کو کیسے بتائیں کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں؟ نبی کے نواسے تھے، نبی کے تربیت یافتہ تھے، نبی کے صحبت یافتہ تھے، یہ اس نبی کا درد و غم رکھتے تھے اپنے دل میں، جو نبی ساری امت کا درد و غم رکھتا تھا۔ یہ دونوں بچے ان بڑے میاں کے پاس بیٹھ گئے، یا ابو، یا او میرے ابا، دیکھو کتنے پیارے الفاظ، یا ابی، او میرے ابا، او میرے باپ، او میرے پیارے ابا۔ یہ کہتے کہتے فرمایا ابا جی آپ عمراً ہم سے بڑے ہیں، آپ کا علم زیادہ ہے، ہم بچے ہیں، شباب ہے، جوان ہے، ہمارا علم آپ سے کم ہے، ہم آپ سے اپنا وضو سیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے سامنے پریکٹیکلی طور پر ذرا وضو کر لیتے ہیں، اگر کوئی غلطی ہو تو آپ ہمیں بتا دیجئے، ذرا ہم آپ کے سامنے اپنا وضو بتانا چاہتے ہیں، اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر پہلے حضرت حسن نے وضو فرمایا سنت کے مطابق، پھر حسین نے وضو فرمایا سنت کے مطابق، پھر فرمایا ابا اس میں کوئی غلطی ہو تو ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم اپنی اصلاح فرمائیں۔ اس بڑے میاں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، انہوں نے فرمایا بیٹے تمہاری غلطی نہیں ہے، میرا ہی وضو غلط تھا۔ یہ طریقہ ہے، یہ اصلاح کا طریقہ۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ کسی کو دعوت دینا ہو، کسی کی اصلاح کرنا ہو، کسی کے عیب کو بتانا ہو، کسی کے اندر کوئی خوب برائی ہے اس کو بتانا ہے تو اچھے انداز میں، تاکہ اس کے دل کو چوٹ بھی نہ لگے۔ اور ہم مرآ کی طرح ایک آئینے کی طرح ہم تربیت کرنے والے ہو کہ جیسے آئینہ ایک کا عیب دوسرے کو نہیں بتاتا، اسی طرح ہمیں بھی ایک کا عیب دوسروں کو نہیں بتانا چاہیے، اور آئینہ جتنا عیب ہے اتنا ہی بتاتا ہے، تو ہمیں بھی جس کے اندر جتنا عیب ہے اتنا ہی بتانا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں بتانا چاہیے۔ اور جس نے میری برائی بتائی مجھے اس پر ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آئینہ میرا عیب بتاتا ہے چہرے کا، میں اس پر غصے نہیں ہوتا تو بتانے والے پر بھی مجھے غصے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی حدیث المؤمن مرآت المؤمن میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اگر مومن اپنی تربیت اور اصلاح کرنا چاہتا ہے تو بہت کچھ اصلاح ہو سکتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک طریق کے مطابق دعوت و تبلیغ کی اور اصلاح کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله الذي أنعم علينا بعمل الصالحات وأجرى ثوابها في الحياة وبعد الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرشدنا إلى فعل القربات۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل البر والطاعات، أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله العظيم، فإنها وصية الله للأولين والآخرين۔ يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ أيها المسلمون، إن الله تعالى من علينا بأن هيأ لنا أبوابا كثيرة من أبواب الخير والإحسان نقدمها في هذه الحياة ويجري ثوابها بإذن الله بعد الممات۔ يقول سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ فالموت آت لا ريب فيه، والدنيا زائلة لا شك في ذلك، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر، وأهل القبور في قبورهم مرهونون وعن الأعمال منقطعون، وعلى ما عملوا في حياتهم محاسبون ومجزيون۔ فالسعيد من قدم عملا صالحا بين يديه لينعم بالأجر والثواب والرحمة بعد الممات، وتكون له الدرجات والحسنات۔ فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به
أو ولد صالح يدعو له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. ومن هذه الأعمال التي تلحق المؤمن بعد موته إجراء النهر وحفر البئر، والمراد بهما إيصال الماء بأي صورة أو وسيلة إلى تجمعات الناس خدمة لهم، فالماء هو الحياة. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. أيها المؤمنون، إن الأعمال الصالحة التي تلحق المؤمن بعد موته كثيرة، فلنغتنم هذه الحياة بعمل الخير والإحسان، فإن أحدنا لا يدري ما يرجى له ومتى يكون الأجل. ولنكثر من فعل الخيرات لموتانا بالاستغفار والدعاء لهم والصدقة عنهم، ولنجعل لهم في كل ما نفعله نصيبا من الأجر والثواب، فرحمة الله وسعت كل شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا على أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة، وعلى أمهات المؤمنين، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل بلاد الإسلام آمنة مطمئنة من كل البليات والآفات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر.
اللہ اکبر السلام علیکم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ پھر سارے مسلم حضرات کو یاد دہانی کراتا ہوں کہ سنت پڑھ کے آپ مختصر سنت پڑھ کے باہر تشریف لے جائیں، نوافل و ذکر و اذکار گھر پر کر سکتے ہیں، باہر مصلی دوسرے کھڑے ہیں وہ جلدی سے آ سکیں اندر۔ جزاکم اللہ۔